الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فارسی کی دوسری سے منہاج العابدین رسالہ سے جو عبارات نقل کیے گئے ہیں اسے پڑھیں گے، یعنی فارسی کی دوسری میں منہاج العابدین رسالے سے جو عبارات لیے گئے ہیں انشاءاللہ عز و جل اسے پڑھیں گے۔ انتخاب از رسالہ منہاج العابدین، منہاج العابدین رسالہ سے منتخب عبارتیں۔ انتخاب کا معنی ہوتا ہے چننا۔ انتخاب از رسالہ منہاج العابدین، منہاج العابدین رسالہ سے چنی ہوئی عبارتیں۔ بداں اے عزیز زینہار بغیر حق اعتماد مکن تا پشیماں نہ شبی۔ بداں اے عزیز اے پیارے تو جان، بداں تو جان اے عزیز اے پیارے، بداں اے عزیز اے پیارے تو جان، زینہار بغیر حق کبھی بھی اعتماد مکن بھروسہ مت کر، تا پشیماں نہ شوی تاکہ تو شرمندہ نہ ہو۔ بداں اے عزیز زینہار بغیر حق اعتماد مکن تا پشیماں نہ شوی، تو جان لے اے عزیز بغیر حق اعتماد مت کر، حق کے بغیر اعتماد مت کر تاکہ تو شرمندہ نہ ہو۔ از حق غافل مباش، از حق یہاں پہ حق سے مراد رب تعالی ہے۔ از حق غافل مباش، اللہ تعالیٰ سے غافل مت ہو، غافل مت رہ۔ از حق غافل مباش، اللہ تعالیٰ سے غافل مت ہو، غافل مت رہ۔ اگر حق سے مراد حق لیں گے جو عام طور پر حق مراد ہوتا ہے تو وہ بھی درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ از حق غافل مباش، حق سے غافل مت ہو، یعنی جو باطل کے مقابل میں حق ہے یہ بھی مراد لیں تبھی درست ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل مت ہو۔ از حق غافل مباش، اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل مت ہو، اللہ تعالیٰ سے غافل مت ہو۔ شیطان برتو راہ نیابت، شیطان تجھ پر راستہ نہ پائے، راہ کہتے ہیں راستے کو، یابت جو ہے یافتن مصدر سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے پانا۔ شیطان برتو راہ نیابت، شیطان تجھ پر راستہ نہ پائے، شیطان برتو راہ نیابت، شیطان تجھ پر راستہ نہ پائے۔ بہیچ چیز مغرور مشو، بہیچ چیز کسی چیز سے، کسی چیز کی وجہ سے، مغرور مشو مغرور مت ہو، غرور کرنے والا مت ہو، گھمنڈ کرنے والا مت ہو۔ بہیچ چیز مغرور مشو، کسی چیز کی وجہ سے غرور کرنے والا مغرور مت ہو، تا ہلاک نہ گردی، تاکہ تو ہلاک نہ ہو جائے، تاکہ تو تباہ نہ ہو جائے، کیونکہ جتنے لوگوں نے بھی غرور کیا ہے، جس نے غرور کیا اس نے نقصان اٹھایا۔ بہیچ چیز مغرور مشو تا ہلاک نہ گردی، کسی چیز سے مغرور مت ہو، کسی چیز پر غرور مت کر تاکہ تو نقصان نہ اٹھائے۔ دل از حرص خالی کن، حرص کہتے ہیں لالچ کو، دل از حرص خالی کن، دل کو لالچ سے خالی کر، دل از حرص خالی کن، دل کو لالچ سے خالی کر، تا راحت یابی، تاکہ تو راحت پائے۔ ہوتا ہی ایسے ہے کہ جب بندہ لالچ کرتا ہے تو اس کا دل بے قرار رہتا ہے، اسے چین نصیب نہیں ہوتی، اسے راحت نصیب نہیں ہوتی، اور مال طلب کرتا ہے، یعنی جس چیز کی اسے لالچ ہوتی ہے اسے اور طلب کرتا رہتا ہے، تو ہمیشہ اسی کے تلاش اور جستجو میں رہتا ہے اور اس کے دل کو راحت نصیب نہیں ہوتی۔ تو دل از حرص خالی کن تا راحت یابی، دل کو لالچ سے خالی کر تاکہ راحت پائے، آرام پائے۔ دل کار حق باش، در کار حق باش، در کار حق حق کے کام میں یعنی اللہ تعالیٰ کے کام میں، باش رہ، اللہ کے کام میں رہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کام کر، ٹھیک ہے۔ در کار حق باش، اللہ کے کام میں رہ، اللہ کے کام سے مراد کیا؟ نماز وغیرہ، یعنی جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اللہ کا کام ہے۔ در کار حق باش، اللہ کے کام میں رہ، تا کار تو ساختہ گردید، تاکہ تیرے کام ہو جائیں، تا کار تو ساختہ گردید تاکہ تیرے کام ہو جائیں۔ جز حق و راست مگو، درست اور سچی بات کے علاوہ مت کہو، صحیح اور حق بات کے علاوہ مت کہو۔ جز حق و راست مگو،
درست اور صحیح بات کے علاوہ، سچی بات کے علاوہ مت کہو، تا سختہ نہ گردی تاکہ تو ذلیل نہ ہو، جز حق و راست مگو تا سختہ نہ گردی، حق اور درست بات کے علاوہ مت کہو، یعنی صحیح اور درست بات کے علاوہ کچھ مت کہو تاکہ تو ذلیل نہ ہو، تاکہ تو شرمندہ نہ ہو۔ دل برکس مبند، دل کسی شخص پر مت لگا، دل برکس مبند، دل کسی شخص پر مت لگا، کسی شخص پر دل کو مت لگا، تا ضیاء نہ کنی تاکہ تو نقصان نہ کر بیٹھے، تاکہ تو نقصان نہ اٹھائے۔ دل برکس مبند تا ضیاء نہ کنی، دل کسی چیز پر، کسی شخص پر مت لگا تاکہ تو نقصان نہ کرے، تاکہ تو نقصان نہ اٹھائے۔ کثیرا عیب مکن، کثیرا کسی شخص کو، یعنی کسی شخص کی، عیب مکن عیب مت کر، کثیرا عیب مکن کسی شخص کی عیب مت کر، کثیرا عیب مکن کسی شخص کی عیب مت کر، تا عیب مبتلا نہ کری تاکہ تو عیب میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی کسی شخص کی غیبت نہ کر، کوئی عیب ہے اگر ہے تو عیب کو مت پھیلا، کسی شخص کی عیب مت کر، یعنی چغلی میں غیبت مت کر تاکہ تو عیب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کثیرا عیب مکن تا بعیب مبتلا نہ گردی، کسی شخص کی عیب مت کر تاکہ تو عیب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کثیرا عیب مکن کسی شخص کو عیب سے مت پکار، یعنی کسی شخص کی عیب مت کر، تا بعیب مبتلا نہ گردی تاکہ تو عیب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ در تنگی ہاں صبر کن، تنگیوں میں صبر کر، تنگیوں سے مراد یعنی جو تنگ دستی پر، ٹھیک ہے، فقیری میں صبر کر۔ در تنگی ہاں صبر کن، تنگی میں، فقیری میں، تنگ دستی میں صبر کر۔ در تنگی ہاں صبر کن، تنگ دستی میں، فقیری میں صبر کر، تا کشائش یابی تاکہ تو کشادگی پائے، مالداری پائے۔ در تنگی ہاں صبر کن تا کشائش یابی، تنگیوں میں، تنگ دستی میں، فقیری میں صبر کر تاکہ تو مالداری کشادگی پائے۔ طمع از دل دور کن، طمع کہتے ہیں لالچ کو، طمع از دل دور کن، لالچ کو دل سے دور کر، طمع از دل دور کن، لالچ دل سے دور کر، تا خار نہ گردی تاکہ تو ذلیل نہ ہو۔ طمع از دل دور کن تا خار نہ گردی، طمع از دل دور کن تا خار نہ گردی، لالچ دل سے دور کر تاکہ تو ذلیل نہ ہو۔ از ہما نہ امید شو، از ہما تمام سے، نہ امید شو نہ امید ہو جا، ٹھیک ہے، از ہما نہ امید شو تمام سے نہ امید ہو، تمام لوگوں سے نہ امید ہو، امید مت رکھ کسی پر، ٹھیک ہے۔ از ہما نہ امید شو تمام سے نہ امید ہو، تا کارے تو برآید تاکہ تیرا کام ہو جائے، تا کارے تو برآید تاکہ تیرا کام ہو جائے، یعنی کسی پر امید لگا کے بیٹھے ہوگے، اور ظاہر سی بات ہے کسی امید لگانے سے اگر امید کوئی توڑ دیتا ہے تو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے کسی شخص پر بھی امید مت کرو، اپنا کام خود کرو، ٹھیک ہے۔ از ہما نہ امید شو تمام لوگوں سے نہ امید ہو، تا کارے تو برآید تاکہ تیرا کام ہو جائے۔ کار با اخلاص کن، کام کو اخلاص سے کر، کار با اخلاص کن، کام اخلاص کے ساتھ کر، کام خلوص کے ساتھ کر، تا جزا یابی تاکہ بدلہ پائے، جزا پائے۔ اگر اخلاص کے ساتھ کوئی کام نہ ہو، کوئی نیکی آپ کریں، اخلاص موجود نہ ہو، دکھاوا ہو، تو ظاہر سی بات ہے نیکی تو ملنا نہیں ہے۔ کار با اخلاص کن تا جزا یابی، اخلاص کے ساتھ کام کر، خلوص کے ساتھ کام کر تاکہ جزا پائے۔ غم دنیا مخور، دنیا کا غم مت کھا، یعنی دنیا کا غم مت اٹھا، تا دلے تو تباہ نہ شود تاکہ تیرا دل برباد نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے۔ غم دنیا مخور تا دلے تو تباہ نہ شود، دنیا کا غم مت کھا، دنیا کا غم مت اٹھا، تا دلے تو تباہ نہ شود تاکہ تیرا دل برباد نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے۔ راستی پیش گیر، راستی یعنی درستگی، صحیح، راستی پیش گیر، درستگی کو اختیار کر، صحیح بات کو اختیار کر، تا رستگاری شوی تاکہ تو چھٹکارا پائے، رستگاری چھٹکارا، ٹھیک ہے، رستگار شوی تاکہ تو چھٹکارا پائے۔ راستی پیش گیر یعنی سچائی کو اختیار کر، تا رستگاری شوی تاکہ تو چھٹکارا پائے، سچائی اختیار کر تاکہ تو چھٹکارا پائے۔ آزر کس مخاں، آزر کس یعنی کسی شخص کو تکلیف، مخاں مت چاہ، کسی شخص کی تکلیف کو مت چاہ، یعنی کسی شخص کو تکلیف مت پہنچا۔ آزر کس مخاں کسی شخص کی تکلیف مت چاہ، تا امان یابی تاکہ تو امان پائے۔
آزر کس مخواہ تا امان یابی، کسی شخص کی تکلیف مت چاہ تا امان یابی تاکہ تو امان پائے۔ کسیرا با حقارت منگیر، کسی شخص کو کسیرا کسی شخص کو بحقارت حقارت سے حقارت کے ساتھ منگر مت دیکھ، منگر یعنی نگاہ مت کر مت دیکھ۔ کسیرا بحقارت منگر، کسی شخص کو حقارت سے نگاہ مت کر، کسی شخص کو حقارت سے مت دیکھ۔ کسیرا بحقارت منگر، کسی شخص کو حقارت سے مت دیکھ۔ تا خار نشوی تاکہ تو ذلیل نہ ہو، تا خار نشوی تاکہ تو ذلیل نہ ہو۔ از جہت دنیا اندو ہنگی مباش، دنیا کی جہت سے اندو ہنگی مباش فکر مند مت ہو۔ از جہت دنیا اندو ہنگی مباش، دنیا کی جہت سے فکر مند مت ہو۔ تا پریشان نہ گردی تاکہ تو پریشان نہ ہو۔ از جہت دنیا اندو ہنگی مباش، تا پریشان نہ گردی، دنیا کی جہت سے یعنی دنیا کی طرف سے تو فکر مند مت ہو تاکہ تو پریشان نہ ہو۔ مرگ را یاد کن، مرگ کہتے ہیں موت کو، مرگ را یاد کن موت کو یاد کر، تا دلے تو بدنیا نگرائد، موت کو یاد کر تاکہ تیرا دل دنیا میں نہ لگ جائے۔ مرگ را یاد کن موت کو یاد کر، تا دلے تو تاکہ تیرا دل بدنیا نگرائد، تیرا دل دنیا میں نہ لگ جائے نہ آ جائے۔ مرگ را یاد کن موت کو یاد کر، تا دلے تو بدنیا نگرائد، تاکہ تیرا دل جو ہے دنیا میں نہ لگ جائے۔ در امانت خیانت مکن، امانت میں خیانت مت کر۔ در امانت خیانت مکن، امانت میں خیانت مت کر۔ بیہودہ گوئی را سرے ہما آفتہا داں، بیہودہ گوئی اس کو فضول گوئی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بیہودہ گوئی بری بات کہنا، فضول بات کہنا۔ بیہودہ گوئی دا فضول گوئی کو، بیہودہ بات کرنے کو، فضول گوئی کو، سرے ہما آفتہا داں، تمام آفت کا اصل سمجھ، تمام آفت کی اصل، تمام مصیبتوں کی اصل فضول گوئی کو سمجھ، ٹھیک ہے۔ بیہودہ گوئی را سرے ہما آفتہا داں، بیہودہ گوئی کو، فضول گوئی کو، تمام آفتوں کی اصل جان، سیر کہتے ہیں، سر کہتے ہیں، اصل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی انسان کے بدن میں سر ہی اصل ہے، ٹھیک ہے۔ بیہودہ گوئی را سرے ہما آفتہا داں، بیہودہ گوئی کو، فضول گوئی کو، تمام مصیبتوں کا سر جان یعنی تمام مصیبتوں کی اصل جان۔ منت بردار، منت کہتے ہیں احسان کو، منت بردار احسان مان، منت بردار احسان مان، کسی کو احسان کیا ہے تو اس کا احسان مان۔ منت بردار احسان مان، منت منہ احسان مت جتا، منت بردار احسان مان، منت منہ احسان مت جتا۔ اس کے بعد ہے نمام را بخود راہ مدہ، نمام کہتے ہیں چغل خور کو، نمام را بخود راہ مدہ، چغل خور کو خود پر راستہ مت دے، کوئی ایسا راستہ مت کر کہ کوئی تیری چغلی کرے، ٹھیک ہے۔ نمام را بخود راہ مدے، چغل خور کو خود پر راستہ مت دے۔ حاجت روائی را کار بزرگ داں، حاجت روائی کسی کی تکلیف کو دور کر دینا یعنی کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، ٹھیک ہے، ضرورت کو پورا کرنے کا نام کیا ہے؟ حاجت روائی، حاجت روائی کرنا، کوئی کسی چیز کا محتاج ہے اس کی محتاجگی کو دور کرنا۔ حاجت روائی دا کار بزرگ داں، حاجت روائی کو بڑا کام جان، حاجت روائی را کار بزرگ داں، کار بزرگ بڑا کام داں جان، حاجت روائی را کار بزرگ داں، حاجت روائی کو بڑا کام جان۔ عقوبت باندازہ گناہ کن، عقوبت کہتے ہیں سزا کو، عقوبت باندازہ گناہ، یہاں گناہ سے مراد جرم ہے، شرعی گناہ مراد نہیں ہے۔ عقوبت کیونکہ شرعی گناہ میں سزا دینے کا حق قاضی وغیرہ کو ہے یا پھر اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ عقوبت باندازہ گناہ کن، سزا جرم کے اندازے سے کر، جرم کے مطابق، جرم کے موافق سزا کر، جیسا جرم ہے ویسا سزا کر۔ عقوبت باندازہ گناہ کن، سزا اندازے کے موافق کر، اندازے کے سزا جو ہے جرم کے اندازے پر کر، ٹھیک ہے۔ عقوبت باندازہ گناہ کن، سزا اندازے کے مطابق دے۔ اس کے بعد ہے بہر جا کے باشی خدا را حاضر داں، بہر جا کے باشی،
جس جگہ کے تو ہو، بہر جا کے باشی جس جگہ کے تو ہو، خدا را حاضر داں خدا کو موجود جان، حاضر کے جگہ میں موجود ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہر جا کے باشی خدا را حاضر داں جس جگہ کے تو ہو، خدا تعالیٰ کو موجود جان۔ گستاخ مباش، گستاخ یعنی بے ادب، گستاخ مباش گستاخ مت ہو، بے ادب مت ہو۔ عہد را در حالت سخت و رضا نیکو نگہدار، عہد را یعنی وعدے کو، قول کو، عہد را عہد کو، در سخت و رضا در حالت سخت و رضا یعنی ناراضگی اور خوشی کی حالت میں نیکو نگہدار یعنی اچھا سے حفاظت کر، ٹھیک ہے، اچھی طرح حفاظت کر، اچھا جان۔ عہد را در حال سخت و رضا نیکو نگہدار، وعدے کو خوشی اور ناراضگی کی حالت میں اچھا جان یعنی اچھے سے یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ عہد کو یعنی قول کو، عہد را در حال سخت و رضا نیکو نگہدار، وعدے کو ناراضگی اور خوشی کی حالت میں یاد رکھ، اچھے سے یاد رکھ۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ پھر بقیہ سبق پڑھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل فیضان درسنظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔